اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں۔ کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں، مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے۔ اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں۔ علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں۔ اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطہ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابی اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں۔ مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے درجے متفاوت ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا۔ سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔
آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے. اللہ اکبر. حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب قیت لہم اللہ و رسولہ. حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ہی انوکھی دی ہے.